الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ عنوان کو دیکھ رہے ہیں، جو ٹاپک ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ 70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کو بھی نسبت قرآن سے ہے اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا عبرتناک اور حیرت انگیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، جو کہ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس کا تعلق جو تھا وہ بنی اسرائیل سے ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے، وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کی طور پر فرشتے کو جنگل میں بھیج دیا، اور جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موت وا، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس میں اتنی بھیانک چیخ کو سن کر کوئی بھی انسان جو تھا وہ بچ نہ سکا اور اچانک سے مر گیا، اور جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بے کور و کفن پڑے رہے۔ ان کے مردار جسم جو تھے، لاشیں تھیں، کھلے میدان کے اندر پڑی رہیں، اور بدبو آنا شروع ہو گئی پورے جنگل کے اندر، اور اطراف میں بھی لوگ اس بدبو کی وجہ سے پریشان ہونے لگ گئے۔ ان کا جسم جلد ہی گلنا سڑنا شروع ہو گیا، اور کچھ لوگ اس قوم کا ان لوگوں کا یہ حال دیکھ کر اس جنگل کے اندر جا کر ان لاشوں کے گرد ایک دیوار سی بنانا شروع کر دی، تاکہ یہ درندوں سے بچ سکیں، ان کی لاشیں چرندوں درندوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام جو تھے اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزرے، تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی موت ناگہانی کو دیکھ کر اور لاشوں کو بے گور و کفن دیکھ کر بہت ہی رنج و غم میں مبتلا ہو گئے، اور ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دیکھ کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا باری تعالیٰ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں۔ اے مالک، ان لوگوں سے مجھے انس تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی، میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری ثنا کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کیا کرتی تھی، تیری کبریائی کا خطبہ پڑھا کرتی تھی۔ آپ بڑے سوز و دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا۔ پھر یہی وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے
کہ اے ہڈیو، تم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر تیسری بار یہی وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، یا اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے یہ جو ہی جملہ نکلا تو 70,000 لاشیں ایک دم یہ کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے، اپنی عمروں کی مدت پھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آیا کرتی تھی۔ یہ لوگ جو کپڑا پہنتے تھے وہ بھی کفن کی صورت اختیار کر جاتا تھا۔ قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا، ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان کی نسل کی بقا رہ گئے، جو باقی ان کی نسل چل رہی ہے ان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس عجیب و غریب واقعہ کو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر یوں کچھ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے، موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے، جیسا کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، جیسے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے بڑے ملاؤں نے فتوے دیے، بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے عالموں نے فتوے دے دیے موت کے ڈر سے گھر میں بیٹھنے کے لیے۔ لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے اور نہ بعد میں۔ بندوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر صابر اور شاکر ہو جائیں، خواہ کتنی ہی وبا پھیلے، بندے کو اطمینان اور پرسکون ہونا چاہیے۔ اور اللہ پاک کا حکم جب ہوتا ہے تو تبھی یہ چیز جو ہے وہ انسان پر افیکٹ کرتی ہے، اثر کرتی ہے، جیسا کہ کرونا کا معاملہ آج کل چل رہا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ پاک تو فرماتا ہے وَإِن تَسْقُطُ مِن وَرَقَةِ اللَّهِ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ ہوا سے جو پتا ہلتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ جیسا کہ شاعر مشرق نے اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے۔ تو یہ کرونا کی وبا کے ریلیٹڈ ایک واقعہ میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ منقول ہے کہ ایک بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا، ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے کر چلا گیا۔ وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، بلکہ گھوڑے کی پشت پر سویا کرتا تھا۔
دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا تو مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ تو ہوشیار غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی۔ تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لومڑی نہایت ہی بے خوف اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی۔ شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ عقاب دوبارہ جھپٹا، لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے جنگل میں دبا کر اڑ گیا اور لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی۔ تو شیر نے کہا کہ اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت تو کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے تجھے کیسے بچا سکتا ہوں؟ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ جو تھا بڑی عبرت حاصل کرتے ہوئے اس کو سمجھ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتی ہیں، مگر جو بلائیں وبائیں آسمان سے آئیں گی، مجھ پر حملہ کریں گی، ان سے وہ کیسے مجھے محفوظ کر سکیں گی؟ مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ اور نہ ہی میرا لشکر، اتنی بڑی فوج میرا حفاظت نہیں کر سکتی ان آسمانی بلاؤں سے۔ تو بجز خدا اور کوئی نہیں بچا سکتا مجھے اللہ کے سوا ان چیزوں سے۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ جو تھا اس کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا اور وہ رضا الہی پر راضی ہو کر سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے محل میں دوبارہ چلا گیا اور رہنے لگا۔ ناظرین و سامعین، اس واقعہ کا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل کرونا ہر طرف شور برپا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو اس کرونا کے نام کی وجہ سے بیماریاں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ لوگوں نے اس کو ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے اتنا بڑا کر کے دکھایا، اتنا بڑا پریشان کیا، لوگوں کو موت کا خوف دلا دیا۔ ہاں، انسان کو اگر ڈر نہیں ہے تو اللہ کا نہیں ہے، اس کرونا وائرس کا بہت اس کو ڈر چڑھ گیا ہے۔ تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ جو چاہے گا ہوگا وہی۔ تو ناظرین، گفتگو بہت لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، بار معذرت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ برائے کرم اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ فرمائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے ابھی تک